کہ یا نبی میں خانے میں تیرے صلاح عام ہے، جو بھی آئے اس کی قسمت میں چھلکتا جام ہے، جبر کا دین محمد پر غلط الزام ہے، جس کی جانب خود جھکے انسان وہ اسلام ہے، اور اولی جد البشر اور آخری خیر البشر، ایک حسین آغاز کا کتنا حسین انجام ہے، اور بت گئے کعبے نے تو محبوب داور سے کہا آج ابراہیم کے آغاز کا انجام ہے۔ تو ان چند شعروں کے بعد میں جس کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے جناب خالد ندیم بداوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت کے چند شعر پیش کریں، اس کے بعد غزل کا پروگرام شروع کر دیں گے۔ حضرات، نعت پاک کے اشعار پیش کرنے سے پہلے مجھے ابھی اسٹیج پر غبار صاحب نے بتایا کہ آپ کے اس علاقے میں یہ تقریباً 30 سال کے بعد مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے۔ حضرات، مشاعرے کے آداب ہوتے ہیں جس میں شاعر بھی بندہ ہوتا ہے اور سامع بھی بندہ ہوتا ہے۔ سامع حضرات کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، شعراء حضرات کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ شعراء حضرات اپنا کلام پیش کرتے ہیں، ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آپ کلام سماعت فرماتے ہیں، خاموش رہتے ہیں تو کچھ نہیں ملتا۔ اگر زبان سے سبحان اللہ کہہ دیں گے تو انشاءاللہ وہ مقبول بارگاہ ہوگا، اور زبان سے سبحان اللہ کہہ دینے کے بعد آپ بھی ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اگر ایک بار ایک ثواب کا مستحق شاعر ہوتا ہے تو ثواب کے مستحق ہمارے سامع بھی ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ حضرات، شعراء حضرات اپنے جذبات کی عکاسی شعر کے حوالے سے کرتا ہے، اور شعر کے جذبات جب اس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے، اور عشق رسول جب ہوتا ہے تو شعر کی صورت میں زبان سے ادائیگی ہوتی ہے، کیا بات ہے۔ اور جب زبان سے ادائیگی ہوتی ہے تو وہ بارگاہ علی مقام میں، بارگاہ رسالت پناہ میں وہ شعر قبول ہوتا ہے۔ جس کے جذبات میں اخلاص پایا جاتا ہے وہ شعر یقینی طور پر مقبول ہوتا ہے، بارگاہ عزتی میں اس کا اجر ملتا ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان، اپنے ادب کو ایک عرصے سے کھو دیا ہے، کھو رہے ہیں۔ اس پس منظر میں پھر لوٹائیے اور پھر اسی تاریخ کو دہرائیے کہ جس پس منظر میں داغ دلوی شاعری کرتے تھے، غالب شاعری کرتے تھے، حسرت موہانی شاعری کرتے تھے، جگر سوروی شاعری کرتے تھے، اور شکیل بدایوں نے بھی شاعری کی ہے، شکیل بدایوں نے بھی شاعری کی ہے، اور فلم کے حوالے سے وہ شاعری کی ہے جس میں آپ نے گانوں میں بھی اس میں نعت پاک کا ذکر سنا ہوگا۔ اسی انداز میں شاعر کیا ہے، جگر مراد آبادی کے تعلق سے میں ایک شعر جگر مراد آبادی کا پیش کرتا ہوں، اس سے شاعر کی اہمیت آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ راز تو سینہ فطرت میں نہا ہوتا ہے، راز تو سینہ فطرت میں نہا ہوتا ہے، سب سے پہلے دل شاعر پہ آیا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو شاعر کی اہمیت یہ بیان ہے، کیا بات ہے۔ شاعر اپنے دماغ کا نچوڑ، شاعر اپنے مشاہدات اور شاعر اپنے تجربے کا نچوڑ صفحہ کرتاس پر لاتا ہے اور لانے کے بعد آپ تک پہنچاتا ہے۔ کہیں اصلاح ہوتی ہے، کہیں مشاہدہ ہوتا ہے، کہیں مجاہدہ ہوتا ہے، ہر طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، اور باتیں ہونے کے بعد اب وہ اصلاحی پہلو لے کر آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور آپ کو جب پسند آتا ہے تو آپ یقینی طور پر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ لیجئے، میں زیادہ تقریر کا موقع نہیں، دوپہر ایک زہرانے میں محترمہ منور سلطانہ صاحبہ نے ہمیں یاد کیا تھا، ہم اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں پرتکلف زہرانے میں یاد کیا، اور ہم ان کے حکم پر حاضر ہو گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ ساہتیہ اکیڈمی کے چیئرمین
کرناٹک سے تشریف لائے ہوئے آپ کے اس عظیم الشان مشاعرے کی رونق بڑھانے کے لیے کرناٹک سے تشریف لائے ہیں اور مجھ خاکسار کو بدایوں سے بلایا گیا ہے. یہ غبار سہسوانی اور یہ انجم صاحب بدایونی اور دیگر شعراء حضرات مجھے محبتیں عطا کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے. میں ان کا شکر گزار ہوں اور بالخصوص منور سلطانہ صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دوپہر میں جو ظہرانہ پرتکلف ہم لوگوں کو دیا اور ایک اچھی تقریر، اچھے سوچ، اچھی فکر سے ہمیں نوازا اور ایک فکر کی دعوت دی. اس میں واقعی میں اردو زبان کے لیے ہمارے لیے سوچنے کا موقع ہے. اردو زبان کے تعلق سے سوچنے کا موقع اس لیے ہے کہ ہماری تاریخ، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اور ہمارا ادب، ہمارا اسلام، تمام چیزیں اردو زبان کے اندر ملتی ہیں. اگر ہم اپنی زبان کھو دیتے ہیں تو ہم واقعی ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے. لہذا اس کی بقا کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، شعراء حضرات کے حوالے سے نہیں بلکہ مدارس کے حوالے سے، دیگر تنظیموں کے حوالے سے، دیگر مکالموں کے حوالے سے اور بچوں میں وہ جوش پیدا کرنے کے لیے آپ زبان کے تعلق سے فکر کریں، کوشش کریں تاکہ اردو زبان کی خدمت کا حق ادا ہو سکے. لیجیے مولانا فرمائیے. میں تقریر کے چکر میں مجھے نہیں بلایا گیا، بہرحال شعر پڑھنے کے لیے بلایا گیا ہے. میں شعر حاضر کرتا ہوں نعت پاک کے چند. مولانا فرمائیے کہ تتلی بھی رقص میں ہے. حاضر کرتا ہوں شعر. اگر پسند آئے تو زبان سے ضرور سبحان اللہ کہیے ورنہ بخل مانا جائے گا. کیا بات ہے، واہ واہ. ملاحظہ کریں کہ تتلی بھی رقص میں ہے، بھورا اچھل رہا ہے. کیا بات ہے. نعت کا شعر پڑھ رہا ہوں اور تتلی کا ذکر کر رہا ہوں، بھورے کا ذکر کر رہا ہوں. ملاحظہ کریں کہ تتلی بھی رقص میں ہے، بھورا اچھل رہا ہے، کیا ذکر مصطفیٰ کا پھولوں میں چل رہا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت خوب. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. تتلی بھی رقص میں ہے، بھورا اچھل رہا ہے، بھورا اچھل رہا ہے، کیا ذکر مصطفیٰ کا پھولوں میں چل رہا ہے. کیا بات ہے، کیا ذکر مصطفیٰ کا پھولوں میں چل رہا ہے. حضرات شعر کی رسائی واقعی میں وہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی شاعر کا شعر زبان زد خاص و عام ہو جاتا ہے، آفاقی ہو جاتا ہے. علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ 100 سال سے پہلے کہا گیا تھا، لیکن اس کی خوشبو اور اس کی گونج آج تک محسوس کی جا رہی ہے. شاعر کے جذبات ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسے ہی مقبول ہو جاتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے. آگے جڑتا ہوں آپ سے کہ کوششیں ناکام ہوتی ہیں جہاں تیراک کی. کیا بات ہے. نعت کا شعر پڑھ رہا ہوں. کوششیں ناکام ہوتی ہیں جہاں تیراک کی، کام آتی ہے وہاں موجیں درود پاک. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب.